توبہ کیسٹ نمبر 107۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا، باقی ہے کہاں سے؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال قتادة رحمه الله تعالى في هذه الآية: هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش أمرهم الله أن يغزوا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وتقيم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين، وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله في من خلا قبلهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان فرماتے ہیں اس آیت کی کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ھذا اذا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجیوش، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر بھیجتے جہاد کے لیے، امرہم اللہ، اللہ نے حکم کیا، ان یغزوا بنبیہ، حضور کے ساتھ جائیں جہاد کریں، وتقیم طائفۃ، اور ایک جماعت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی رہے، تتفقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، دین سیکھیں، پڑھیں اور اس کے بعد سمجھیں۔ وتنطلق طائفۃ تدعو قومها، اور ایک جماعت جو ہے وہ اپنے اپنے قبیلوں میں جا کے دعوت پہنچائے، وتحذرهم وقائع اللہ فی من خلا قبلهم، اور ان لوگوں کو ڈرائے اپنی قوم کو کہ دیکھو تم سے پہلے جو امتیں گزری ان کا تم پہ کیا حال ہوا۔ تو مقصد شریعت کا یہ ہے، چونکہ اسلام جو ہے، یاد رکھیں، اسلام کے جہاد میں اور کفر کے فساد میں بڑا فرق ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور اسی لیے اللہ کی قدرت ہے کہ لفظ اسلام کا مادہ ہی سلام سے، سلامتی، سلام، اسلام، مسلمون، اور اللہ کا نام اسلام، اور مومن کا تحیہ کیا ہے؟ سلام، کہ جب ملے کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح تحیتہم یوم یلقونہ سلام، قیامت میں جنت میں کیا تحیہ ہوگا؟ سلام۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، اللہ کے فرشتے جنت کے ہر دروازے سے جب داخل ہوں گے تو اہل جنت میں کیا کہیں گے؟ سلام۔ اور اسی طرح یعنی یہ اتنا بڑا لفظ ہے جس کی تعلیم ملائکہ دیں گے، ہر وقت بندہ ایک دوسرے کو دے، اور آخر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا اللہ بھی مومنوں پہ سلام فرمائے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اس لیے یہ بات کو سمجھیں کہ اسلام تو مذہبی سلامتی کا، ایمان جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ امن۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف فرمائی ہے، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال، مسلمان تو ہے وہی جس کے ہاتھوں سے، پاؤں سے، یعنی حرکات سے
دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اسلام نے جو جہاد کی اجازت دی ہے وہ جہاد جو ہے، اور جو کافر لڑائی لڑتے ہیں اور کافر فساد کرتے ہیں وہ تو فساد ہے۔ اسلام کا جہاد جو ہے اس کا منشا کیا ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ تمہارا علاج دوا سے ہو جائے، سرجری کی نوبت نہ آئے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا، دوائیں دے گا، اینٹی بایوٹک دے گا، انجیکشن لگائے گا، ظاہری مرہم وغیرہ، کریمیں، لوشن، دنیا کا ہر دوا، لیکن اگر مجبور ہو جائے گا تو پھر کہے گا کہ جناب اب جو ہے بغیر سرجری کے یہ علاج ممکن نہیں، اب لازماً ہمیں آپریٹ کرنا پڑے گا، آپریشن کرنا پڑے گا، کہ اب آپ کا یہ حصہ جو ہے نا بالکل اس میں اتنا گند بھر گیا ہے اور اس میں اتنا مواد آ گیا ہے گندا کہ آگے بھی پھیلنے کا خوف ہے، تو اب حل کوئی نہیں ہے۔ مریض بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب میں بھی راضی ہوں، تو ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے، انگلیاں کاٹنی پڑتی ہیں، کبھی پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں، کبھی اندر سے دو گردے ہیں، گردے کو نکال دیتے ہیں، کبھی اندر پتا خراب ہو گیا، پتے کو نکال دیتے ہیں، کبھی اندر ہاتھ خراب ہو گیا اتنا حصہ کاٹ کے نیا لگا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب سارے علاج اور دوائیں بیکار ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، وہ دعوت دیتا ہے، وہ موعظت میں، افہام و تفہیم میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وہ تو فرعون کو بھی دعوت دینے میں اپنے پیغمبر سے کہتا ہے کہ ذرا نرم بات کرنی ہے، سخت بات نہیں کرنی، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں وہ فرعون ہے، وہ بدبخت ہے، وہ کبھی مسلمان بھی نہیں ہوگا، اس نے کفر میں مرنا ہے، لیکن ہدایت دے رہے ہیں کہ قولا لہ قولا لین۔ تو اسلام تو جب جہاد کی اجازت دیتا ہے وہ اس وقت کہ اب اگر کفر کی اصلاح ممکن ہی نہیں، کہ کوئی حل ہی نہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا، کافر اس معاہدے سے بھی پھر گئے، اب کیا کریں؟ اب بتائیں حل کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی معاہدہ فرما لی، بھئی آپ مدینے میں رہیں، ہم بھی مدینے میں رہیں گے، آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ ہمارے دشمن کی مدد نہ کریں، ہم آپ کو دشمن کی مدد نہیں کریں گے، جب تم کافر ہم مسلمان، لیکن ہم سائے بن کے تو رہیں نا۔ لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کو بھی توڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر کی سازش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلا کے دیوار کے نیچے بٹھا کے اوپر پتھر گرانے کی سازش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے کے سرداروں کو آمادہ کیا، تیار کیا، جنگ احد میں سازش کی۔ تو یہ جب سارے حالات مسلمانوں کے سامنے اللہ نے رکھ دیا، اب اللہ نے حکم دیا کہ اب جہاد، اب تو کوئی حل نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تو نہیں تم جہاد میں چلے جاؤ کہ لشکر چلے، نہیں، اصل بات تو دین ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، اور پھر صرف یہ نہیں کہا کہ لیتعلموا الدین، دین پڑھ لو، دین لا، اس میں تفقہ پیدا کرو۔ اسی لیے ایک فقیہ جو ہے وہ 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہوتا ہے شیطان کو، کہ وہ دین کو سمجھنے والا ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی میں پہنچنے والا ہے، اور فرمان خداوندی اور فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصل موتی ہیں وہ سیب سے نکال کے امت کے سامنے پیش کرنے والا ہے۔ تو اسلام نے حکم دیا کہ جہاد پہ جائے جماعت، لیکن ایک جماعت دین کے لیے رکی، اور ایک جماعت جو ہے وہ اپنے اپنے قبیلوں میں جائیں، اپنے اپنے قوموں میں جائیں، اور ان کو جا کے ڈرائیں کہ اللہ کے بندے اگر ہم نے نبی پاک کو نہ مانا تو قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا،
تو انہیں قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم نوح، وہ جو سب کا وقائع ہیں ان سے ڈرائیں کہ اگر ہم نے بھی تکذیب کی ہمارا انجام بھی وہی ہوگا، کیونکہ سنت اللہ ہے اور اللہ کی سنت تو کبھی بدلتی نہیں۔ اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں، اللہ پاک دعوت دیتے ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں، ہمارے لیے خیر اور شر کے راستے واضح کر دیتے ہیں، پھر اگر کوئی بندہ شر پہ جاتا ہے تو پھر اللہ پکڑ لے۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں کہ اسلام کا جہاد جو ہے وہ کفار کی لڑائی کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ کفر تو جب لڑائی کرتا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس دور میں یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور تاتاریوں نے، اسی طرح دنیا کی جتنی غیر مہذب قوتیں ہیں، رومیوں نے، فارسیوں نے، جب انہوں نے لڑائی کی تو انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، لیکن ایک اسلام ہے کہ عین جہاد میں بھی عدل ہے، انصاف ہے اور رواداری ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، دشمنوں پہ بھی ہاتھ پھیرنا سکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک قوم حضور کے ساتھ رہے، ایک اپنے قبائل میں جائے، ایک حضور کے حکم پہ جہاد کرے، تاکہ کام جو ہے وہ تقسیم ہو جائے۔ وقال الضحاک كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غدا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين ان يتخلف عنه الا احد الاعذار وكان اذا اقام وسط السرايا لم يحل لهم ان ينطلقوا الا باذن۔ حضرت ضحاک فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لیے خود تشریف لے جائیں میرے آقا، ویسے قاعدہ یہی ہے کہ جہاد ہوتا ہی تب ہے کہ جب بادشاہ، جب خلیفۃ المسلمین، جب امیر المؤمنین اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم دے۔ تو جب اللہ کا نبی خود ہو، تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پہ آپ لے جائیں، آپ تشریف لے جائیں، لم یحل لأحد من المسلمین، اب کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ پیچھے رہ جائے، ہاں الا اہل الاعذار، مگر جو معذور ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، تو وہ بیچارہ معذور ہے، وہ پیچھے رہ جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ وَكَانَ إِذَا أَقَامَ، اور جب میرے محبوب خود رہ جائیں، وَأَسْرَى السَّرَايَا، جب آپ اپنا لشکر بھیجیں، آپ حکم دیں کہ تم جا کے جہاد کرو، لَمْ يَحِلُّ لَهُمْ أَن يَنطَلِقُوا إِلَّا بِإِذْنٍ، اب اس سرایا کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر حضور کے اذن کے جائیں۔ حضور نے آرڈر تو کر دیا، حکم دے دیا، لیکن تیاری کریں جب چلے تو حضور کے حکم سے چلیں۔ وَقَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَصَابَ نَزَلَ بَعْدَهُ الْقُرْآنُ وَطَلَعُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَائِدِينَ مَعَهُ فَإِذَا رَجَعَتِ السَّرِيَّةُ قَالَ لَهُمُ الَّذِينَ أَقَامُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ان اللہ انزل بعضکم علی نبی قرآن یقرؤونہ ویفقہونہ فی الدین۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اذا کان الرجل اذا اسری، اگر کسی بندے کو سرایا میں بھیج دیا گیا اور ان کے جانے کے بعد قرآن اترا، فنزل بعدہ قرآن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا اپنے ان صحابہ پر جو حضور کے ساتھ موجود ہیں، فَإِذَا رَجَعَتِ السَّرِيَّةُ، تو جب وہ جماعت واپس آئے گی، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے جو حضور کے ساتھ موجود ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، إِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ بَعْدَكُمْ عَلَى نَبِيِّهِ قُرْآنًا، کہ تم لوگوں کے جانے کے بعد اللہ نے قرآن نازل فرمایا، پھر آپ کو ان کو پڑھاؤ اور ان کو دین سمجھاؤ اور دین کی باتیں پہنچاؤ۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً يَقُولُ إِذَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور موجود ہوں تو پھر سب نہ جائیں بلکہ ایک جماعت حضور کے ساتھ رہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يعني بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعا، ونبي الله صلى الله عليه وسلم قائد
اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو یہ زیبا نہیں ہے کہ جب اللہ کا نبی موجود ہے تو وہ سب کے سب نہ چلے جائیں بلکہ کچھ حضور کے ساتھ رہیں. بلاکن لاقات نبی اللہ وسرت السلام وقات محمد الناس تاکہ کافی لوگ حضور کی خدمت میں رہ کے دین سیکھتے رہیں. وقال علی بن ابی طلحہ بعد ولایت قل وما كان المؤمنون لينفروا كافة ان ليست في الجهاد ولكن لما دار السمراء مضى بالسنين اجدبت بلاد وكانت كبيرهم تقول بأسرها حتى يحلوا بالمدينة والجهد يعتروا بالإسلام وهم كاذبون ويقول أصحاب رسول الله سواء جهدوهم فأنزل الله تعالى يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين فردهم رسوله من أشعار وزر قوم يفعلوا فعلهم وذلك وإنذروا قوم إذا رجعوا إليهم. اور ایک قول مبارک یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا جہاد سے تعلق نہیں. ولیکن لما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے جب قبیلہ مضر پہ بد دعا کی تھی کہ اللہم علیہم سنین کا سنی یوسف علیہ السلام، اللہ ان پر بھی قحط کا عذاب نازل فرما جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوا تھا. اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا اجدبت بلادہم، ان کے علاقے اور شہر زمینیں خشک ہو گئی، حضور کی بد دعا لگی. اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ مِنْهُمْ تَقْبَلُ بِأَثَرِهَا، وہ سارے کے سارے قبیلے جو تھے اٹھ کے آ گئے مدینہ منورہ. ان کے علاقے تو خشک پڑ گئے، ان کے علاقوں میں تو قحط پڑ گیا اور بالکل مرنے لگ گئے، تو سب کے سب مدینے آ گئے. اور جب مدینے آ گئے تو اس کے بعد اسلام ظاہر کریں گے ہم مسلمان کو سہارا کے جھوٹ بولتے ہیں تو روٹی کے لیے آئے تھے کہ ہمیں کچھ مل جائے، کوئی گندم مل جائے، کوئی چاول مل جائے، کوئی ہمیں کھجور مل جائے. فَضَيَّقُوا عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کو نے تنگ کر دیا. اور قبیلے کے قبیلے آ گئے نا مہاجر بن کے. وَأَجْهَدُوهُمْ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يُخْبِرُ رَسُولَهُ، اللہ پاک نے خبر دی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومن نہیں ہے، یہ رسول ظاہر اسلام کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. فَرَدَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اگر مسلمان ہو پھر تو مسلمان برداشت کرے گا، پھر تو مومن برداشت کرے گا کہ ہمارا مومن ہے، مہاجر ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو پھر تو لازمی بات ہے کہ ہر مسلمان جو ہے دوسرے بھائی کو برداشت کرے، اپنے کھانے میں شریک کرے، پینے میں شریک کرے، اپنی دولت میں پیسے میں. جیسے کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار، جب مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے تو حضور پاک نے ان کو بھائی بنایا انصار سے، کہ ایک مہاجر اور ایک انصار. حضور فرمایا بھی تم آپس میں بھائی، تم آپس میں بھائی، تم آپس میں بھائی، تم آپس میں بھائی. تو ایسے وہ بھائی بنے کہ حقیقت سے بھی آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ انصار نے مہاجرین سے کہا کہ دیکھو ایک بھائی تو وہ ہوتا ہے نا جو ماں باپ کے رشتے سے پیدا، اور ایک وہ بھائی ہے جو نبی پاک نے بنایا ہے. تم تو میرے سب سے زیادہ شان والے بھائی ہو، لہذا میرا یہ باغ ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، دو کمرے ہیں، ایک کمرہ تمہارا ایک کمرہ میرا. حتیٰ کہ بعض صحابہ نے تو صحابہ کو یہ بھی پیشکش کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میری دو بیویاں ہیں، ان میں جو تمہیں پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر دو. آج کل لوگ سمجھتے ہیں نا ان باتوں کو، جب پڑھتے کہ دیکھو جی کیسے مسلمان تھے وہ طلاق دے دے اور اس کی بیوی دے، یعنی ہم حلال سے بڑا شرماتے ہیں. اس لیے آج بھی دیکھ لیں آپ کے ملکوں میں جو رواج ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسری شادی کر لے نا جی نعوذ باللہ معلوم ہوتا ہے اسے کفر کر لیا. سارا خاندان، بیوی بچے، چلو بیوی کے خاندان، اپنا خاندان، سارے جہنم بنا دیں گے. اور اگر وہ اللہ معاف کرے روزانہ رات کو چکلے میں جائے، زنا کرے، طوائفیں رکھے، داشتہ رکھے، کوئی تو جی چھوڑو جی بندہ ہے نا، مرد ہے نا، ایسی باتیں ہوتی رہے. یعنی ہم زنا تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن نکاح گوارا نہیں کر سکتے. اچھا، اور یہ بھی خدا کی قدرت ہے، آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں شور ہوتا ہے نا جی کہ مرد جو ہیں عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں اور عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں اور عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. پہلے ایمان سے پوچھے جب وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو دوسری آنے والی بھی عورت ہے نا، تو اس کو پہلی عورت کیوں نہیں برداشت کرتی؟ وہ تو اس کی جنس ہے. تو عورت ظلم کر رہی ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے؟
جھگڑا کون کھڑا کر رہا ہے؟ وہ مرد تو مہربانی کریں گے کہ اور عورت کو بھی لے آ رہا ہے کہ چلو میں ایک کے بجائے دو کا خرچہ برداشت کروں گا، لیکن پہلی عورت جو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے تو ظلم عورت کر رہی ہے، مرد کر رہا ہے غریب۔ لیکن بس ہمارے یہاں رواج ہے، وہ ہندوؤں کی تہذیب ہے، ہندوؤں کی تہذیب کے اثرات ہیں۔ نوجوان لڑکیاں بیچاری 20 سال 18 سال عمر ہے، شوہر مر گیا، بیوہ ہوگی بیٹھی، وہ کیوں؟ وہ جی بھائی خاندان کا ناک کٹوا دیا، دوسری شادی کر رہی ہے، اتنا بھی صبر نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جن جن بیوہ عورتوں نے حضور سے شادی کی ان کے بارے میں کیا کہیں؟ کوئی عقل کی بات کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوقت وفات 9 بیویاں ازواج مطہرات آپ کے گھر میں موجود ہیں، اور اسلام نے ہر مرد کو اگر اللہ توفیق دے، طاقت دے، خرچ کی، صحت کی، بیوی کے حقوق کی، اللہ نے 4 عورتوں کو رکھنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں کفر کی تہذیب ہے، ہمارے ہاں تمدن ہے یہود و ہنود کا، اس لیے اب یہاں عرب میں دیکھیں ماشاءاللہ جو عرب قبائل ہیں ان میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، اللہ کی رحمت 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور بلکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مثلا ایک آدمی نے شادی کی تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ دوسری بیوی سنبھال رہی ہے، دوسری بیوی کی اولاد پہلی بیوی سنبھال رہی ہے، وہ اس کو ماں کہتے ہیں، وہ اس کو ماں کہتے ہیں، اس کے بچے اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کے بچے اس کے گھر میں رہتے ہیں، اپنی ماں کو ماں بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری ماں تو یہ، کیونکہ جیسے دودھ پلانے سے لے کر وہ پالنے تک ساری خدمت کی ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب کو برابر کا خرچ ہے، سب کو برابر کا حساب ہے، اور اتنی احتیاط ہے۔ اسی اللہ کے حرم میں ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، تو ایک آدمی نے آج مجھ سے عرب ہیں مسئلہ پوچھا، کہنے لگا جی کہ میری 2 بیویاں ہیں، میری ایک بیوی جو ہے وہ گئی ہے اپنے والدین کے گھر میں، وہاں کوئی شادی کی تقریب ہے، اس میں سے شرکت کرنی ہے، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ رات میں تقریباً فجر کے قریب انشاءاللہ شادی وغیرہ بھگت کے گھر آ جاؤں گی، لیکن اس کا فون آ گیا، اس کو والدین نے روک لیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آج کا دن ہمارے ساتھ رہو۔ تو انہوں نے مجھے باقاعدہ فون کیا، ٹیلی فون کیا، بیوی نے بھی ان کے والدین نے بھی، کہ تم اجازت دو تو ہمارے گھر آئی ہے اتفاق سے، وہ تو رات شادی میں گزر گئی نا، ہم نے تو اپنی کوئی بیٹی سے بات بھی نہیں کی، تو آج کا دن ہمارے گھر میں رہ جائے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ماں باپ ہے رہ جائیں۔ اب اس نے کہا کہ جی اصولاً یہ آج کا دن میرا اس بیوی کا تھا جو آج یہاں نہیں ہے، اب چونکہ اس نے ماں باپ کے گھر میں رہنے کی اجازت لے لی ہے تو کیا میں دوسری بیوی کے پاس چلا جاؤں؟ آج جب اتنا عدل ہوگا تو لڑائی کیوں ہوگی، جھگڑا کیوں ہوگا، فساد کیوں ہوگا؟ اسی یہاں پر ایک میرے پاس فلیٹ ہوتا تھا کرائے کا، اب تو خیر وہ حرم میں آ گئے، ٹوٹ پھوٹ گئے، تو اس میں ایک عرب خاندان آ کے کرائے پہ رمضان شریف میں ٹھہرا، میں نہیں جانتا کون ہے، کرائے جیسے کرائے پہ ہم نے لیا، آگے کرائے پہ دے دیا، اب چلو کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا ہمارے سر سے۔ تو وہ جب آگے رہے تو ایک دن اتفاق سے ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا ہے، تو بہرحال ملاقات ہو گئی، تو میں نے دیکھا بھاؤ بیچارے نے پہچانا، بڑا اکرام کیا، بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا، تو 4 بیویاں ہیں اور ایک جیسا لباس۔ میں نے کہا بھی ماشاءاللہ کیا؟ اس نے کہا جی میں تو ایک تھان کپڑے کا لے آتا ہوں، کہ تو بابا اپنا اپنا کاٹ لو، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اس بیوی کو اچھا دیا ہمیں مجھے خراب دیا، نہیں تھان ہے اس میں سے اپنے حصے کر۔ میں نے کبھی ایک ایک کپڑا لیتا نہیں خریدا، قیامت میں نے خدا کو جواب دینا۔ انہوں نے کہا جی یہ لاکھ کہتے رہیں کہ ہمیں فلاں ڈیزائن پسند ہے، میں کہتا پھر خود چلے جاؤ کہ اگر 1,000 کی چوڑیاں لینی ہے تو سب 1,000 لے لو، اب جاؤ تمہاری مرضی، اپنے ڈیزائن پسند کرو، مجھے کہو گے تو میں ایک چیز لے آؤں گا۔ انہوں نے کہا ایک گھر میں ایک فلیٹ میں 4 بیویاں اکٹھے رہتے ہیں، ہاں جی کہتے باپ کے سامنے آپ کی بہنیں، اور
نے کہا بھائی کام تقسیم ہے، ایک دن ایک نے کھانا پکانا ہے رات تک، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا سب کے لیے ایک نے کرنا، باقی سب آ کے اسی کے دسترخوان پہ کھائیں گے۔ دوسرے دن دوسری بیوی، تیسرے دن تیسری بیوی، چوتھے دن چوتھی بیوی۔ اور اگر کوئی معذور ہو جائے تو پھر وہ جس کو کہے وہ اس کے بدلے میں کام کرے گی۔ بیمار ہے، تکلیف ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد۔ اور ہمارے ہند و پاک میں توبہ استغفر اللہ، شادی اگر کوئی کر لے نا جی اس کو تو نکو نکو کر کے بیچارے کو گھر سے محلے سے نکال لیں۔ بعض لوگ تو تین بچے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں لگنے دیتے غریب شادی کا، جب 3 بچے ہو جائیں بعد میں بتا دیں گے ہم نے شادی کی۔ اولادیں الگ ذلیل، وہ خود بیچارہ الگ ذلیل، اپنی بیوی ہے اور چھپ چھپ کے مل رہا ہے۔ اس سے بڑا کوئی عذاب ہے دنیا میں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی کافروں کی تہذیب، ہندوؤں کی تہذیب، ہندوؤں کے رسم و رواج۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ، ہر مسلمان پہ۔ اب وہ آئے تو انہوں نے حضور کے صحابہ کو تنگ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا حضور یہ مسلمان تھوڑے ہیں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لوٹ جاؤ اپنے قبائل کو۔ وقال له في ابن عباس في هذه الآية كان ينطلق من كل حي من العرب صابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه وما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ما تأمرنا أن نفعله وأخبرنا بما نأمر به أشاعرنا إذا قدمنا عليهم قال فيأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وطاعة رسوله ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة۔ اب ایک روایت میں حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کان ينطلق من كل حي من العرب، ہر عرب کے قبیلے سے ایک جماعت آتی، سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ویسالونہ عما یریدون، ان کو جو دین کے مسائل پیش ہوتے حضور سے پوچھتے، دین سمجھتے، اور سرکار دو جہاں سے عرض کرتے کہ حضور ما تأمرنا، آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم کیا کیا کام کریں کیا کیا نہ کریں۔ وَأَخْبَرْنَا بِمَا نَأْمُرُ بِهِ أَشْعَارِنَا إِذَا قَدِمْنَا عَلَيْهِمْ، اور حضور ہمیں ہدایت دے کہ جب ہم اپنے قبیلوں میں واپس جائیں تو ان کو کیا کیا باتیں بتائیں۔ اللہ کے پیغمبر ان کو حکم دیتے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دو، اور اپنی قوم کو نماز زکوٰۃ کی طرف پابندی کراؤ کہ یہ فرض عین ہے۔ وَكَانُوا إِذَا أَتَوْا قَوْمَهُمْ قَالُوا إِنَّ مَنْ أَسْلَمَ فَهُوَ مِنَّا وَيُنذِرُونَهُمْ، وہ جب واپس آتے تو اپنی قوم کو آگے ڈراتے اور کہتے کہ جو مسلمان ہوگا اس سے ہمارا تعلق ہے۔ حتیٰ ان الرجل یفارق اباہ و امہ، حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھی آ جاتے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخبرہم وینذرہم قومہم فاذا رجعوا الیہم یدعونہم الی الاسلام، وہ حضور سے دین سیکھنے کے بعد اپنے قوموں میں جا کے ان کو بلاتے اسلام کی طرف۔ وَيُنذِرُونَهُمُ النَّارِ، اور ان کو جہنم کی آگ سے ڈراتے۔ وَيُبَشِّرُونَهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور طاعت کی شکل میں جنت کی خوشخبری پہنچاتے۔ وَقَالَ اِكْرَمُ مَا هَٰذَا إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ الْمُنَافِقُونَ هَلَكَ أَصْحَابُ الْبَدْوِ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ولم ينفروا معه وقد كان الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدو إلى قوم يفقهونهم وأنزل الله تبارك وتعالى۔ حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کا یہ حکم آیا کہ جو حضور کے حکم کے بعد جہاد پہ نہیں گئے اللہ ان کو عذاب دردناک دیں گے، اور اللہ نے فرمایا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخففوا عن رسول الله، تو اب منافقوں کو موقع مل گیا، وہ کہنے لگے اچھا جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ تو مارے جائیں گے، اور جو مسلمان گئے تھے ان کو دین سمجھانے کے لیے وہ تو پیچھے رہ گئے نا، لہذا وہ بھی مارے جائیں گے۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً وَنَذَرَتْ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ من بعد ما استجيب له حجتهم داهزة عند ربهم
وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ جو بلا وجہ اللہ کے مسائل میں، احکام میں، دین میں جھگڑے کرتے ہیں، حالانکہ ان کو بتلا دیا گیا، جواب دے دیا، تو ان کے دلائل جو ہیں وہ بالکل مٹنے والے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے اور سخت عذاب ہے۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ فی الآیہ لِيَتَفَكَّهَ الَّذِينَ خَرَجُوا بِمَا يُرِيهِمُ اللَّهُ مِنَ الظُّهُورِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَالنُّصْرَةِ وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معنی یہ تھا لِيَتَفَكَّهَ، تاکہ دین سیکھیں، دین سمجھیں، الذین خرجوا، جو نکلے، بما یریہم اللہ من الظہور علی المشرکین والنصرہ، کہ اللہ نے کیسے مشرکوں پہ اور کافروں پہ مدد فرمائی، صحابہ کی، مومنوں کی مدد فرمائی، وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب واپس لوٹ آئے تو پھر اپنی اپنی قوموں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، احوال السالفہ بتلا کے اپنی قوموں کو ڈرائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اب ایک قاعدہ ہو گیا کہ اگر حضور پاک جا رہے ہیں سب جائیں، کوئی پیچھے نہ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، لشکر بھیجا ہے تو ایک جماعت حضور کے پاس بھی رہے تاکہ وہ دین سیکھے، جانے والوں کے رکھے اور ان کو اپنے اذہان میں محفوظ رکھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جب واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ امر اللہ تعالی من یقاتل الکفار اولا فاولا الاقرب فالاقرب الى حوزة الاسلام۔ اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو جہاد کرو، لیکن جہاد ان لوگوں سے جو کافر تمہارے قریب ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھا جائے۔ ولہذا بدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتال المشرکین فی جزیرۃ العرب، اس لیے سب سے پہلے میرے مدنی سرکار نے رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی لڑائی جو کی ہے مشرکین عرب کے ساتھ کی۔ آپ کی پہلی جنگ جو ہے وہ بدر ہے، اور بدر میں کون تھے؟ مشرکین مکہ جو قریب بھی ہے رشتہ دار۔ فلما فرغ منهم وفتح اللہ علیہ مکہ والمدینہ والطائف والیمن والیمامة وحجر وخیبر وحضرموت وغیر ذلك من اقالیم جزیرۃ العرب، ودخل الناس من سائر اہل الافواج شرع فی قتال اہل الکتاب۔ اب میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لڑائی سے فارغ ہوئے اور اللہ نے حضور کی زندگی مبارک میں مکہ فتح ہو گیا، مدینہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، یمامہ فتح ہو گیا، حجر فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، حضرموت فتح ہو گیا، یہ سارے عرب کا علاقے جو تھے وہ فتح ہو گئے۔ اب حضور پاک نے اہل کتاب سے لڑائی کے لیے تیاری فرمائی۔ تو یہ بڑی شان والی جنگیں تھیں، غزوہ بدر ہو، اس لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے، اللہ اکبر، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں 4 پہاڑ جو ہیں وہ جنت سے ہیں، اور 4 نہریں جو ہیں وہ جنت سے ہیں، اور 4 جنگیں جو ہیں وہ جنت، یعنی ان میں لڑنے والے سب جنت ہیں۔ تو 4 پہاڑ جو جنت میں ہیں، حضور نے فرمایا ایک تو یہ پہاڑ ہے جبل احد یحبنا ونحبہ، ایک جبل احد کا پہاڑ،
اور دوسرا فرمایا طور سینین، طور سینا جس پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور تیسرا پہاڑ جو ہے وہ ہے جبل لبنان، اور چوتھا پہاڑ جو ہے جبل جودی جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے کنارے لگی۔ یہ 4 پہاڑ حضور نے فرمایا جنت کے پہاڑ ہیں۔ اسی طرح 4 نہریں ہیں، سیہون، جیہون، دجلہ، فرات۔ یہ سیہون جیہون جو ہے نا یہ ان ریاستوں میں ہے جہاں رشین ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، اس طرف ہیں یہ نہریں، سیہون، جیہون اور فرات اور دجلہ۔ یہ 4 نہریں بھی حضور نے فرمایا کہ ان کا اصل بھی گویا جنت میں۔ اور حضور نے فرمایا وہ 4 جہاد کرنے والے جو ہیں، 4 ملاحم قتال جو ہے، کون سی؟ ایک تو جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ خندق اور غزوہ خیبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 جنگیں جو ہیں گویا ان جنگ میں شرکت کرنے والے یقینی جنتی ہیں۔ ویسے تو حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان میں پھر شامل ہونے میں اللہ نے اور اجر بڑھا دیا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دین کی ابتدا بھی اپنے لوگوں سے کی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنوں کو ڈراؤ، پہلے اپنے گھر سے دین کی دعوت شروع کرو، پہلے اپنے بیوی، بچے، آل اولاد، رشتہ دار، عزیز، ان سے دین کی ابتدا کرو۔ یہ تو نہیں کہ باہر لوگوں کو کہو اور اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہ کہو، یہ بات نہیں، ان کا زیادہ حق ہے۔ اور اسی طرح پھر قتال جہاد کا جو حکم ہے وہ بھی جو آپ کے قریب ہے، جو آپ کے قریب ہے، جو آپ کے قریب ہے۔ تو اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماشاءاللہ یمن بھی فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حضرموت فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، مدینہ منورہ فتح ہو گیا، سارے بلاد میں اسلام آ گیا، اب حضور نے توجہ فرمائی۔ اور اس کے بعد شرافی کتاب کتاب جہاد رجتم الذین العرب، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے ساتھ جہاد کے لیے تیاری کی۔ یہ وہی غزوہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، غزوہ تبوک جو ہے روم کے خلاف تھا، کیونکہ عرب کے بعد سب سے قریبی لوگ کون تھے؟ روم تھے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم الى جزیرۃ العرب وأولى الناس بالدعوة الإسلام لأنهم أهل الكتاب، اور پھر وہ کہ اہل کتاب بھی تھے، عیسائی تھے۔ فبلغ تبوک ثم رجع لأجل جهد الناس وجد بالبلاد وضيق الحال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، لیکن اس کے بعد آپ جلدی تشریف لے آئے۔ اصل وجہ تو یہ تھی نا کہ روم نے مقابلہ نہ کیا، روم کا بادشاہ بڑا معقول تھا، وہ بات کی تہ تک پہنچ گیا اور وہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے نبی کے مقابلے پہ جو بھی جائے گا برباد ہوگا۔ تو اس لیے اس نے بہانے بنائے اور وفد بھیجے اور کمیٹی بنائی اور وفد بھیجا اور وفد بھیجا، تاکہ بات لمبی ہو آخر حضور پاک تنگ آ گیا، ابھی کتنا بیٹھے رہے، وہ لڑنے کے لیے آتے ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 راتوں کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ اور اصل بات یہ بھی ہو گئی تھی کہ لوگوں میں بڑی تکلیف تھی اور شہروں میں بستیوں میں قحط تھا، تنگی کا زمانہ تھا۔ مزادی کا سنت سامنے جتی علیہ السلام حجت الوداع، یہ 9 ہجری کی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر 10 ہجری میں میرے محبوب جو تھے وہ حجت الوداع میں تشریف لے آئے، آپ حج کے لیے تیار ہوتے رہے۔ ثم عاجلته المنیۃ صلوات اللہ وسلامہ علیہ بعد حجته بأحد وثمانین یوما، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد صرف 81 دن زندہ رہے، اس کے بعد وفات ہو گئی، لہذا اس کے بعد تو پھر موقع ہی نہیں ملا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا۔ فاختارہ اللہ لما عنده وقام بالامر بعده وزیرہ وصدیقہ وخلیفتہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وقد مال الدین میرة کاد ان ینجفر فثبتہ اللہ تعالی به فوتت القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدین وهو راغم ورد اہل الردۃ الى الاسلام۔ اب اس کے بعد جب میرے محبوب کو وفات ہو گئی اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھا آپ کے بعد کہ آپ کا قائم بالامر اور آپ کا وزیر، آپ کا ساتھی،
آپ کا خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے وقت مال الدین میلتن، دین پہ ایک ایسا جھٹکا آیا، میل ہوتا ہے کسی طرف لڑک جانا، ایسا ہے لڑکنا آیا کہ جفل، ہو سکتا ہے کہ وہ دین ختم ہو جاتا، مٹ جاتا، ہل جاتا۔ فثبتہ اللہ، اللہ پاک نے دین اسلام کو ثابت رکھا۔ ففتد القواعد وثبت الدائم، حضرت سیدنا صدیق نے اس کی بنیادوں کو، ستونوں کو مضبوط کر دیا، دین کو، کہ دین کی عمارت مضبوط ہو جائے۔ مرد شارد الدین وہو راغم، اور جو لوگ دین سے نکل کے بھاگ رہے تھے ان کو بھی لوٹایا اور وہ ذلیل ہو کے واپس آئے۔ اور اس کے بعد رد اہل الردۃ الی الاسلام، اور جو لوگ نعوذ باللہ مرتد ہو رہے تھے ان سے بھی قتال کر کے، جہاد کر کے یا مارے گئے یا پھر اسلام میں لوٹ آئے۔ وَأَخَذَ الزَّكَاةَ مِمَّن مَّنَعَهَا مِنَ الطَّغَامِ، بعض سرکشوں نے جو زکوٰۃ کا انکار کیا تھا ان سے وصول کی۔ وَبَيَّنَ الْحَقَّ لِمَن جَهَلَهُ، اور حق کی بات پہنچائی جس آدمی نے حق کو نہ پہچانا۔ وَأَدَّىٰ عَنِ الرَّسُولِ مَا حَمَلَهُ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ذمہ داری اٹھائی اس کو پورا کیا حضرت صدیق نے۔ ثم شرع فی تجہیز الجیوش الاسلامیۃ الی الروم عبدۃ الصلبان والی الفرس عبدۃ النیران، اس کے بعد سیدنا ابی بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر لشکر تیار کیے کہ روم سے مقابلہ کریں جو صلیب کے عبادت کرنے والے تھے، اور فارس کا مقابلہ کریں جو آگ کے پجاری تھے۔ ففتح اللہ ببرکت سفارتی البلاد وارغب انفس کسرا وقیصر ومن نتاہما من العباد، اللہ پاک نے سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اور آپ کی کامیاب سفارتکاری سے اللہ نے بڑے بڑے بلاد، بڑے بڑے ملک جو تھے وہ فتح ہو گئے، اور کسرا کیسر جو تھے ان کو لگام ڈال دی سیدنا صدیق نے، اور پاؤں کے نیچے روند ڈالا ان کی طاقتوں کو۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ وَأَنفَقَ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کے جو خزانے تھے وہ صدیق نے اللہ کے راستے میں لٹا دیے تھے۔ وَكَانَ تَمَامَ الْأَمْرِ عَلَى يَدَيْ وَسِيِّهِ مِن بَعْدِهِ وَوَلِيُّ عَهْدِهِ الْفَارُوقُ اللَّوَّابُ شَدِيدُ الْمِحْرَابِ، اور جو کام باقی بچ گیا تھا تو پھر حضرت صدیق کے بعد عمر نے پورا کیا، کیونکہ عمر جو ہے وسیع ابو بکر ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اعلان کیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ اب فرماتی ہیں کہ انہوں نے بھی ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغم اللہ به انوف الکفرۃ الملحدین، اللہ نے حضرت عمر کے ہاتھوں پھر جتنے کافر تھے، بے دین تھے، اللہ نے ان کے ناک کاٹ دیے، مٹی میں مل گئے۔ وَكَمَا الطُّغَاةَ وَالْمُنَافِقِينَ، سرکشوں کو اور منافقوں کو اکھاڑ پھینکا۔ وَاسْتَوْلَىٰ عَلَى الْمَمَالِكِ شَرْقًا وَغَرْبًا، مشرق مغرب میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ وَحَمَلَتْ إِلَيْهِ خَزَائِنَ الْأَمْوَالِ مِنْ سَائِرِ الْأَقَالِيمِ بُعْدًا وَقُرْبًا، دور قریب کے بادشاہوں کے خزانے سب عمر کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ فَفَرَّقَ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَالسَّبِيلِ الْمَرْضِيِّ، حضرت عمر نے پھر ان کو اسی طرح تقسیم کیا جو شریعت کا حکم ہے اور جو صحیح راستہ ہے۔ ثم لما مات شہیدا وقد عاش حمیدا اجمع الصحابة من المهاجرين والانصار على خلافة امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہید الدار۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ ثم لما مات شہیدا، پھر جب حضرت عمر شہید ہو گئے، وقد عاش حمیدا، وہ زندہ شکر اور عزت سے رہے اور موت شہادت کی پائی، تو تمام صحابہ جو تھے مہاجرین انصار حضرت عثمان کی خلافت پہ جمع ہو گئے۔ عثمان ذی النورین خلیفہ بنے شہید الدار، جن کو اپنے گھر میں محصور کر کے شہید۔ فکسر الاسلام ریاست حلتن سابقہ، انہوں نے آگے اسلام کو ایک ایسا لباس پہنایا نا ماشاءاللہ کہ بہترین لباس اور بڑا پورا لباس، یعنی اسلام کو مزین کر دیا۔ وَأَمَدَّتْ فِي سَائِرِ الْأَقَالِيمِ عَلَىٰ رُكَبِ الْعِبَادِ حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ،
اور ساری دنیا میں اللہ کے دین کو ان کی گردنوں پہ نافذ کر دیا. فظہر الاسلام فی مشارق الارض ومغاربها. اب اسلام غالب آ گیا مشرق و مغرب میں. وعلت کلمۃ اللہ وظہر دینہ وبلغت الملۃ الحنیفیۃ من اعداء اللہ غایۃ مآربها. وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين يلونهم من الأطاة الفجار امتثالا لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. اللہ کا دین کا کلمہ بلند ہو گیا, اللہ کا دین غالب آ گیا, اور بلغت الملت الحنفیہ جو تھی اپنے انتہائی مقام پہ پہنچ گئی. وکلما علوا امتن, اور آپ کے بعد جب کسی امت نے سرکشی کی تو فوراً پھر اس میں حملہ کیا, کیونکہ اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ جو قریب ہیں پھر قریب ہیں پھر قریب ہیں. تو اس طرح صحابہ نے, خلفاء راشدین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعمیل کی اور وہاں پہنچا دیا کہ 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہتے جی کہ بیوی کو طلاق دے دی لیکن وہ غریب ہے, پریشان ہے, اور میرے پاس سود کی رقم ہے, کیا میں اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ پہلے بھی اس کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا, یعنی طلاق دی, اب بھی آپ حرام سے دینا چاہتے ہو. آدمی بہت شریف ہے ماشاءاللہ. دیکھو ہمدردی کیسے کرا, پہلے تو ہمدردی کی کہ اس کو طلاق دے, اب دوسری ہمدردی کر رہا ہے کہ جو حرام کا مال اس کے پاس بچا ہوا ہے وہ اس کو کھلا دے. بہرحال شریعت میں یاد رکھو کہ جو سود ہے وہ حرام ہے, اس کا خیرات کرنا حرام ہے, ثواب کی تمنا کرنا حرام ہے. بغیر ثواب کی نیت کر کے کسی بھی غریب کو دے سکتے ہو, چاہے وہ پہلے بیوی تھی کچھ تھا, اگر وہ غریب ہے تو نیت ثواب نہ کرو, کیونکہ ثواب حلال پہ ہوتا ہے, حرام پہ کبھی ثواب نہیں ہوتا. ایک آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے, دوسری شادی کرنے سے پہلے, اب دیکھو نا وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے ہاں اسلام یا حلال یا شریعت قبول نہیں. تو دوسری بیوی کے والد نے کہا کہ بھائی تم یہ اقرار کرو کہ اگر تمہارے پہلی بیوی ہے تو اس کو طلاق. تو اس نے کہا تو طلاق ہو گئی, کام پکا ہو گیا. ڈر کے کہا, خوشی سے کہا, پیار سے کہا, دھوکے سے کہا ہے سلاسن جدہن جد وحذرہن جد. اچھا یہ سزا کیوں ملی؟ ایک تمہیں جھوٹ بولنے کی, اور ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر کسی کی لڑکی کو طلاق دلا کے اپنی لڑکی آباد کرنا چاہتے ہیں, ان کی لڑکی کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا. وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا, اس کی بددعائیں بھی تو لگیں گی نا آخر. تو اگر تم پہلے دن سے کہہ دیتے بھی میری شادی ہے, دوسرا رشتہ دینا چاہتے ہو, اہلاً و سہلاً نہیں دینا چاہتے ہو نا, تو نہ تمہیں طلاق دینی پڑتی, نہ پہلی عورت پہ ظلم ہوتا, نہ تمہیں جھوٹ بولنا پڑتا. اب تم مسئلے پوچھتے پھر رہے ہو. طلاق میرے بھائی ہو گئی, پکی ہو گئی. شادی کے بعد ایک لڑکا جو ہے وہ عرب آ گیا. 1 سال کے بعد جب گھر گیا تو لڑکی کے والد نے کہا کہ ہم نے طلاق لے لی. کس سے لے لی؟ جب خامد نہ دے تو کوئی طلاق نہیں ہوتی. انہوں نے کیا ہے عدالت میں کوئی جھوٹا موٹا کیس بنا لیا ہو, قیامت میں پکڑے جائیں گے. پہلا خامد موجود ہے, پہلا نکاح موجود ہے, دوسرا کوئی نکاح نہیں ہوگا, بلکہ جو بھی نکاح کرے گا وہ جھوٹا ہے اور زنا ہوتا رہے گا. یہ بھی والدین ہیں کہ 1 سال کے لیے شوہر گیا ہے تو انہوں نے کہا اچھا جی ہم نے طلاق لے لی, اب دوسری جگہ دے دیں. وہ والدین کیا ہوں گے؟ وہ بیپاری ہوں گے, لڑکیوں کو بیچتے ہوں گے, اور کیا ایسے کیا والدین ہوتے ہیں ایسے. 2 سال پہلے ایک آدمی مدینہ منورہ گیا, وہاں جا کے بیمار ہو گیا اور باوجہ عذر کے واپسی پہ عمرہ نہ کر سکا. اس کے لیے گنجائش ہے, انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی. کسی نے اپنی زکوٰۃ جو ہے رمضان کے 10 دن پہلے بنگلہ دیش بھیج دی,
میرے بھائی اگر آپ رمضان میں دیں گے تو رمضان کا ثواب ملے گا، شعبان میں دیں گے تو شعبان کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال زکات تو آپ کی انشاءاللہ ادا ہو گئی، لیکن رمضان کا ثواب تب ہوگا جب رمضان میں دیں گے۔ آپ نے تو پہلے بھیجی ہے نا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس کو بھیجی ہے اس کو آپ نے کہا ہو کہ میری زکات رمضان میں ادا کرنا، اور وہ رمضان میں اگر ادا کرے گا تو آپ کو رمضان کا ثواب ہوگا، 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں جب حرم شریف میں داخل ہوں اگر طواف کا وقت نہ، میرے بھائی بات سمجھا کرو نا، اب نہ سمجھو تو میں کوئی انگریزی تو بولتا نہیں، نہ میں کوئی فرینچ بولتا ہوں، نہ میں کوئی جرمنی زبان بولتا ہوں، اردو کی بات ہے، اگر آپ نہ سمجھیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ اللہ کے گھر میں آدمی جب داخل ہو تو تحیت المسجد کے بجائے طواف کرے، کہ مسجد الحرام کا تحیہ ہے طواف کرنا۔ اچھا اب بندہ دن میں 5 دفعہ آتا ہے، طواف نہیں کر سکتا، انسان ہے، تو طواف نہ کرے یا نہ کرنا چاہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھ جائے بس۔ یعنی افضل یہ ہے کہ طواف کرے۔ اگر طواف کی ہمت نہیں، یا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، وہ بیچارہ نہیں جا سکتا تو کوئی جبر نہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اور دین تو بڑا آسان ہے۔ اب دیکھیں نا، مثلا آپ آئے، ظہر کی اذان ہو گئی، آپ حرم آ گئے، اب ٹائم اتنا ہے کہ آپ صرف 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ سکتے ہیں، تو سنت موقدہ جو پڑھیں گے تحیت المسجد اسی میں ادا ہو گئی۔ ہاں اگر آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، تو پھر حرم ہے، اس سمندر سے فائدہ اٹھاؤ کہ پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، پھر 4 رکعت سنت موقدہ پڑھو، پھر 4 رکعت فرض پڑھو، پھر 2 رکعت سنت موقدہ پڑھو، پھر 2 رکعت نفل پڑھو، تاکہ جتنا سمندر سے بھر سکتے ہو پانی بھر لو۔ اللہ کی رحمت کا دریا جو بہ رہا ہے، سونے کے لیے تو قبر میں بہت وقت ملے گا، ساری دن پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال، ہزاروں سال قبر میں پڑے رہیں گے، تو یہ تو جاگنے کا وقت ہے، کمانے کا وقت ہے، محنت کا وقت ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر تندرست ہو تو بیمار ہونے سے پہلے کمائی کر لو دین کی۔ اور دیکھو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک آدمی مثلا روزانہ 10 رکعت نفل پڑھتا تھا، اور روزانہ وہ 3 طواف، 4 طواف، 5 طواف کرتا تھا، بیچارہ بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اللہ ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ بیمار ہو گیا لیکن تم لکھتے رہو یہ کر رہا ہے طواف۔ اللہ میاں وہ تو نہیں کر رہا، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، فرمایا یہ چاہتا تو ہے نا، بوڑھا ہو گیا بیچارہ چل نہیں سکتا، معذور ہو گیا، دل تو اس کا چاہتا ہے کہ میں اتنے طواف کروں، تو چاہے یہ نہ بھی کرے لکھ لو۔ تو اس لیے آپ اپنی عبادت میں اور خاص طور سے رمضان المبارک میں کوشش کریں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، ایک منٹ رمضان کا سونے کا سمجھیں، ہر چیز چھوڑ دیں۔ جیسے حضور کی بیویاں فرماتی ہیں رمضان آتا تو حضور چادر اپنی کس کے باندھ لیتے تھے۔ کیا مانا؟ یعنی اب بیویوں کی طرف بھی توجہ نہیں، گھر کی طرف بھی توجہ نہیں، یا نماز ہے، یا قرآن ہے، یا ذکر ہے، یا تسبیح ہے۔ آدمی آرام سے جتنا سونا ہے اپنا سونا، نیند بھی پوری کرے، اپنے معاملات ہیں، کام ہے، نوکری ہے، وہ بھی پوری کریں، لیکن جو ٹائم ملے اللہ کا قرآن لے کے بیٹھ جائیں۔ قرآن سے بڑا وظیفہ رمضان میں کوئی نہیں، سارے وظائف کے بجائے قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر آدمی 3 پارے روز پڑھ لے ماشاءاللہ تو آپ کا 10 دن میں ختم ہو جائے گا، تو رمضان میں آپ 3 ختم کر لیں گے، کون سی مشکل بات ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ایک جوان آدمی، اور ضروری نہیں کہ 3 پارے اکٹھے پڑھو، صبح ایک پاپا ڈیا، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، رات کو جب موقع ملا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے گئے تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ تو ایک قرآن ختم کرو گے تو 1 لاکھ قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو ایسی منڈی کہیں ملتی ہے کہ آدمی ایک کرے ملے لاکھ، ایک نماز پڑھے اور ثواب ملے لاکھ کا، ایک طواف کرے ثواب ملے لاکھ کا۔ تو اس لیے اور خاص طور پہ پھر رمضان میں تو 70 گنا بڑھ جائے گا، 70 لاکھ۔ اس لیے ہمت کریں، کوشش کریں، اور ابھی سے دل میں فیصلے کر لیں کہ میں اچھا جو غریب ہے وہ کسی کو بیچارہ کیا کرے، افطار نہیں کرا سکتا، یہ زمزم کا پانی تو بھر کے گلاس دے سکتا ہے، حضرت پانی دے، یہ تو کر سکتا ہے، اس میں تو پیسے نہیں لگتے ہیں۔
پانی پیش کر دیا، کسی بوڑھے آدمی کو پکڑ کے سڑک پار کرا دی، کسی بوڑھے کو حرم کے دروازے کے اندر بھیج دیا، کسی کو پکڑ کے دروازے کے باہر پہنچا دیا، یہ خدمت بھی کر سکتے۔ ہر جوان آدمی جہاں صفے بنے کہے ایک دوسرے کو جلدی بابا سب خیال کرو، سب پوری کرو، سب پوری کرو، یہی دین کا فائدہ اٹھا لو، یہی دین۔ جب نماز ختم ہو جائے جہاں بیٹھے ہو کہو میرے بھائی طواف میں نہ بیٹھو، طواف میں نماز نہ پڑھو، سنتیں دور جا کے پڑھو، طواف والوں کے لیے راستہ چھوڑ دو، نہ خود گناہگار ہوں نہ لوگوں کو گناہگار کریں گے، تمہاری گردنوں کے اوپر سے لوگ گزریں۔ یہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں، اور رب کو منا لو، اور ہر آدمی دعا کرے اسلام کی عزت کے لیے اور حرمین کی حفاظت کے لیے، اسی طرح تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ مسلمانوں کی دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی، یاد رکھو، اور خاص طور پہ جو دعا مکے میں مانگو یہ تو ایسے ہے جیسے تیر نشانے پہ لگے، لیکن تیرا دل بھی تو سچا ہو نا، مانگ دعا رہے ہوتے ہو اور خیال ہوتا ہے اپنے بھیڑ بکری کا، دعا کیسے منظور ہو؟ مانگ دعا رہے ہوتے اور سوچ رہے ہوتے کہ یار وہ سگریٹ کی ڈبی میں ادھر رکھی، یہ کون سی دعا ہے بھائی؟ دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے یار پتہ نہیں آج گھنٹی ٹیلی فون میں پتہ نہیں کس نے ٹیلی فون کیا تھا، یہ کون سی دعا ہے، کون سی نماز ہے؟ اللہ کے بندے یاد رکھو، ایک عورت کو کہو نا، میری کسی بیٹی سے کہیں گے بیٹا جلدی جلدی ذرا روٹی تو پکا دو، ایک روٹی تو ڈال دو ذرا میں گرم روٹی کھا لوں، تو اگر اس کی توجہ نہ ہو یا ہاتھ جل جائے گا یا روٹی جل جائے گی، تو بغیر توجہ کے ایک روٹی نہیں پک سکتی۔ اللہ سے تم سارے مسئلے حل کرانا چاہتے ہو اور توجہ بھی کوئی نہیں، بھئی عقل کرو۔ یہ ایک گلاس ہے نا چھوٹا سا، نل کے نیچے اگر کھڑا کرو توجہ ادھر ہو تو انشاءاللہ 6 گھنٹے کھڑے رہو نہیں بھرے گا۔ تم ایک گلاس پانی کا نہیں بھر سکتے، توجہ تمہاری گلے اپنے معاملات میں کہتے اللہ میں میرے سارے مسئلے حل کر دیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو مانگنا ہے توجہ کو مبذول کرو، دل دماغ فکر سب لگ جائے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اور تیرے سوا مانگنا بھی کفر ہے، شرک ہے، تو میں کہاں جاؤں؟ اور جب آدمی پھر دل سے نکلتا ہے نا کہ لا الہ الا انت سبحانک فاستجبنا لہ، پھر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے اور دعائیں فوراً منظور ہو جاتی۔ اس لیے دعائیں کریں، اور دعا سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں، اور دعا کا ایک ایسا ہتھیار ہے اللہ کی جب نصرت آئے گی، اللہ کی طرف سے اسلام کی عزت کا فیصلہ ہو جائے، اور بلد الامین اور حرمین شریفین کے لیے بھی، اور ہر مسلمان اپنے پاکستان کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، ان مہاجرین کے لیے، مظلومین کے لیے، افغان مظلومین مہاجرین سب کے لیے دعائیں کریں۔ جو ہے خامد سے ناراض ہو گئی، اپنے والدین کے گھر میں 15 سال بیٹھی ہے، نکاح رہے گا بالکل رہے گا جب تک خامد طلاق نہ دے، نکاح پکا ہے۔ جن فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہاں دیکھ سکتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے یار؟ تم کوئی جن ہو یا بھوت ہو، کیا بلا ہو؟ 100 دفعہ یہی مسئلہ پوچھا ہے، اور میں نے اس دن قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، تمہارے کھوپڑی میں نہیں گئی تو میں کیا کروں؟ کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ ابلیس نے جب دیکھا جبریل کو بدر میں تو بھاگا اور کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، تو معلوم ہوا وہ جن دیکھ سکتا ہے۔ آپ پاکستان کب آئیں گے ہمارے مدرسے میں؟ انشاءاللہ جی جب اللہ کو منظور ہے آئیں گے۔ مدرسے میں آنے کا وعدہ نہیں کرتا، لیکن جب اللہ کو منظور ہے۔ نعیم اللہ صاحب تو میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جب میں آتا ہوں تو موقع ہوگا تو میں حاضر ہوں، لیکن میرا کوئی وعدہ نہیں حرم شریف ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، چند دن ہوتے ہیں، بندہ کہاں کہاں پہنچ سکتا ہے، اور خدا کی شان ہے میرا اپنا کام تو ہوتا ہی نہیں، یہاں سے سوچ کے جاتے ہیں کہ ذرا اپنے گھر ہے، برادری ہے، کام ہے، ذمہ داری ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے جس کے ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جس دن واپس آتے ہیں جیسے گئے تھے نا، وہ کام اسی طرح پڑے ہوتے ہیں، پھر اس کو کہا چاہیے تم کر دینا، یہ تم کر دینا، یہ تم کر دینا، یہ تم کر دینا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میری والدہ حج کے لیے آ رہی ہے، میں طائف میں رہتا ہوں، میں ان کے لیے جاؤں گا، تو اگر میرے بھائی آپ کی والدہ پاکستان سے آ رہی ہیں، آپ طائف میں رہتے،
اگر تو ان کو سیدھا تم پہلے طائف لے جاؤ پھر تو کسی احرام کی ضرورت نہیں، بات سمجھ لو، نہ والدہ احرام باندھے نہ تم باندھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ والدہ کو میقا اپنا پاکستان سے عمرہ نصیب ہو جائے تو والدہ تو پاکستان سے احرام باندھ کے آئے اور تم جدے سے احرام باندھ کے ان کے ساتھ آ جاؤ، ان کو پکڑ کے عمرہ کراؤ تاکہ اللہ تمہارا ثواب حاصل ہو اور تمہاری والدہ کے بھی عمرہ صحیح ہو جائے۔ بیچاری بوڑھی، ان کو کیا پتا کہ کیسے عمرہ کرنا ہے۔ تو جب تم بھی احرام باندھ لو گے، تم بھی طواف کرو گے، ان کو بھی طواف کراؤ، تم صفا دوڑو، ان کو بھی صفا دوڑاؤ، پھر اپنے بال منڈواؤ، ان کے بال تھوڑے سے کاٹو، اس کے بعد احرام سے فارغ ہو گئے۔ برقعے کا کپڑا جو ہے وہ منہ کو نہیں لگنا چاہیے بالکل احرام میں، لیکن حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد آگے آ جائیں تو کپڑا کھینچ لیں یا کپڑا ایسے ڈال لیا کہ منہ کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہ جائے۔ کافروں کو اللہ، تمام یہود کو اللہ ان کو ہلاک کریں، بالکل یہ دعا مانگنا جائز ہے۔ جو بھی مسلمانوں پہ کافر ظلم کرے، اگر ایک آدمی جنازہ تو حرم میں پڑھائے اور میت کو پاکستان لے جائے، میرے بھائی شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں موت آئے وہی دفن کرو، یہ شریعت کا حکم۔ باقی تمہاری مرضی، جہاں مرضی ہے لے جاؤ۔ پٹھان بات مانتا ہے، یہ پٹھان ضرور لاش لے جائے گا، بات مان لیں تو سارے مسئلے حل نہ ہو جائے۔ حضور پاک نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا، ہاں کیا ہے، ایک حدیث مبارک میں ہے کہ بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سباتۃ قوم، کہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے نا تو اکٹھا ہو جائے، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ تو بعض صحابہ تو یہ فرماتے ہیں عذر یہ تھا کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ حضور بیٹھ نہیں سکتے تھے، خراب تھی نیچے جگہ اور پیشاب کا تقاضا ہوگا۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ آپ کو بیٹھنے میں تکلیف تھی اس وجہ سے کھڑے۔ بہرحال یہ حدیث میں آتا ہے، لیکن ساری زندگی حضور نے بیٹھ کے پیشاب فرمایا ہے۔ تو ایک آدھا دفعہ بھی آنے جواز ہوتا ہے، لیکن عمل وہی کیا جائے جو ساری زندگی حضور نے کیا۔ ایک آدھے دفعہ حضور نے بیان کر دیا، جیسے مثلا اب مثال کے طور پر ہم لوگ باہر کے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں حمام ہے ہی نہیں، کرسی ہے ہی نہیں، بیٹھ سکتے نہیں، کھڑو پیشاب کرو، کیا اب کیا کرو؟ تو ایک دفعہ حضور نے عمل کر کے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ ایسے حالات پیدا ہو جائے تو کھڑے ہو کر لو۔ کیوں تمہیں آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ حکم یہی ہے کہ آہستہ پڑھو۔ ایک آدمی میقات سے گزر گیا، عمرہ نہیں کیا ہے، اب دم نہیں دیتا تو کوئی یہ حکم مجھے نہیں ملا کہ مولوی مکی جا کے اس کے گلے میں رسی ڈال کے دم وصول کرے۔ ہم نے مسئلہ بتا دیا، نہیں دیتا، نہ دے، خدا جانے ہو جانے۔ صدقہ و خیرات اللہ کے نام کے لیے کر رہا ہے تو خود کھا لے، پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خود کھانا ہے تو صدقہ کیا ہوا؟ ان لوگوں کو کھلاؤ، خدا کے بندے، اللہ کا نام کر کے گھر میں رکھ لے۔